آج کل تو ان کا سارا زور لگا ہوا ہے بس ابو طالب کے ایمان پہ. پورا سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھ لیں، بس جس کو دیکھو ایمان ابو طالب پہ بات کر رہا ہے. پتہ نہیں ان کو کہ مسئلہ کیا بن گیا ہے. پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، آج سے 2-4 سال پہلے یہ نہیں تھا. اور جس فرقے کے ملا کو دیکھو وہی بات کر رہا ہے ایمان ابو طالب پہ. اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی پہلی دعوت یہ کہاں ہوئی تھی؟ جناب ابو طالب کے گھر. جی تو کہنا کیا تھا رسول نے وہاں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے. یہی کہنا تھا، یہی پیغام دینا تھا. جی اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہی بتانا تھا. تو دعوت توحید جب دینی ہے تو کیا بیت اللہ نہیں تھا؟ تھا. تو وہاں کیوں نہیں دی گئی یہ دعوت؟ ابو طالب کے گھر میں کس لیے؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود ہے، دعوت بھی اسی کی دینی ہے تو وہاں دینی چاہیے. ابو طالب کے گھر میں کیوں؟ تو مولوی صاحب پھر یہی جواب دیتا ہے کہ کعبے میں بت تھے اس وقت، اور جہاں بت رکھے تھے وہاں توحید کا پیغام کیسے دیا جاتا؟ یہ جواب دیا جاتا ہے. تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں بھی ٹھیک ہے اسی وجہ سے. مگر ان حرام زادوں سے کوئی یہ پوچھے اس کا مطلب ہے تیرے اندر کے مفتی نے تو یہ بات مان لی ہے نا کہ اس وقت رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے. اگر وہاں بھی بت ہوتے تو آپ نے مانا ہے پہلے کہ بتوں والی جگہ پہ دعوت توحید کیسے دی جاتی؟ ابو طالب کے گھر میں اگر بت پڑے تھے، نعوذ باللہ آپ کے عقیدے میں جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر تھے، یا کلمہ نہیں پڑا. کلمہ نہیں پڑھا، 3 دن دعوت ہوتی رہی. یہ 40 جو سرداران قریش تھے بڑے بڑے، یہ آتے کھانا کھاتے اور چپ کر کے چلے جاتے، بات کوئی بھی نہ سنتا. تو تیسرے دن پھر حضور نے کہا کہ چچا یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے. تو جناب ابو طالب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ کہ ہاں جی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کچھ. تو سرکار میں پھر آج کوئی نہیں جائے گا، آج کوئی نہیں اٹھے گا. اب دعوت کی تیسری دعوت ہے. اب ادھر پہلے ہی سے 2 دن اسی طرح ہوتا تھا. ادھر دعوت آخری یہ رانے کھاتے تھے نا، بڑی بڑی رانے، جی جی دمبے کھا جاتے تھے. بس آخری وہ دمبے کی نلی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور چلنے کی کرتے. ادھر جب دعوت تیسرا دن ہوا تو ابھی آخری لقمے انہوں نے اٹھائے ہی تھے کہ جناب ابو طالب دروازے پہ چلے گئے، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی. جیسے انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ وہیں سب، اور ایسے تلوار کھینچی اور اس کو دروازے پہ رکھ دیا، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. اور پھر یہ فرماتے ہیں کم کم یا سیدی، اٹھو. 2 مرتبہ کم کم یا سیدی یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سردار اٹھو. بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے وہ ما جو تجھ پر نازل ہوا. تو نازل توحید بھی ہوئی تھی، رسالت بھی، یہ پہنچا دی مگر ماں کو نہیں پہنچایا. بلغ ماں، پہنچا دے وہ ماں، نہیں پہنچایا. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورۃ الرحمن میں کہ الجزاء احسان الی الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. تو جیسے حضور کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں، پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے جیسے حضور نے توحید پہنچائی، کردار پیش کیا اپنا، پھر ان سے منوایا کہ صادق بھی ہے تو امین بھی ہے. پھر جب کہا کہ پھر یہ بھی مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اس کے دشمن ہو گئے. صرف توحید پہنچائی اور رسالت، ماں نہیں پہنچایا تھا. ادھر سے آواز گزرتے میرے حبیب، یہ ابو طالب نے ایک اور احسان پھر کر دیا ہے، اسلام پہ ایک اور احسان کر دیا، مگر احسان کا بدلہ احسان ہے. اور فرشتوں میں کہا کہ سن لو تم سب ملائکہ، احسان کا بدلہ احسان ہے. میں بھی ابو طالب کا احسان اگر واپس نہ کروں دنیا میں تو مجھے اللہ نہ کہنا. اس نے آج میرے حبیب کو قریش مکہ کے سامنے مولا کہا ہے. میں 1.5 لاکھ کے حاجیوں کے مجمع میں اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مولا نہ کہلواؤں تو مجھے اللہ نہ کہنا. اور اس کے لیے پھر جب حضور واپس آ رہے ہیں آخری حج سے، حجۃ الوداع سے،
غدیر کے مقام پہ پہنچے تو جہاں پھر یہ آیت نازل ہوئی بلغ ما انزل الیک، جو الفاظ ابو طالب نے کہے تھے جی بلغ، یہاں جبریل کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک، اب پہنچا دے وہ ما، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، اور کوئی نہیں جانتے ما لیلۃ القدر، ما کیا ہے اور لیلۃ القدر کیا ہے۔ ادھر حکم بلغ ما، پہنچا دے وہ ما، اب رسول نے وہ ما پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ من کنت مولا فاز علیہ مولا۔ تو ان کی حضور یہ آج جو موضوع چل رہے ہیں ابو طالب کے، آپ بتا رہے تھے یہ سلسلہ ولایت کو جڑ سے بند کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے بند ہونا، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کوشش تو یہ ابلیسیت ہے، یہ ابلیسی سارے جو لگے ہوئے ہیں طاقتیں اسی ہیں، موضوع ابلیسی قوتیں ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ کرتی رہیں گی کہ اللہ کا پیغام نہ پہنچے۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ نہیں پڑھتا، یہ ٹاپک اور پیچھے سے ہی ختم کر دو نا، پیچھے سے ہی ختم کر دو، جب جڑ میں ہاتھ ڈالا جڑ ہی نہیں ہوگی تو پھر آگے شاخیں کدھر سے آ جائیں گی، اس کے پھل پھول کہاں سے آئیں گے؟ پورا نظام بند کر دیں، پورا نظام ہی بند، تاریخ ہی بند ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو لوگوں کو بدھو بناتے ہیں، آگے سننے والے بدھو بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون ہم سے پوچھے گا، جو کہہ جائیں گے بس ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی سن لیتے ہیں، انہوں نے نعرے لگوانے ہیں، انہوں نے نعرے ماننے ہوتے ہیں، وہ لگا لیتے ہیں، اور فیسیں لی اور گھر چلے گئے۔